بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی فضل ہمدرد صاحب سے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی آراء دی جا رہی ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ شیعہ ہو گئے ہیں، ان کے بیانات کچھ ایسے ہیں جو اہل تشیع کے عقائد کو فروغ دینے کے مترادف ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے بیانات دیکھے جائیں تو وہ صحابہ کرام سے متعلق ایسی کوئی رائے نہیں رکھتے جو شیعہ حضرات رکھتے ہیں۔ تو میں اپنی رائے اس پر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے یا اہل السنہ سے خارج ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ ہمارے ہاں علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر بات نہیں کی جاتی۔ تعصبانہ رویہ ہے، تکفیری روش ہے، کفر اسلام کی بات کر دی، یہ شیعہ ہو گیا ہے، رافضی ہو گیا ہے، یہ کوئی علم و تحقیق کا موضوع نہیں ہے۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب سے اگر آپ کو علمی اختلاف ہے، چاہے وہ احادیث مبارکہ سے استدلال کی بنیاد پر ہو، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، یا آج کل ان کا محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ حدیث ثقلین پر جو اختلاف چل رہا ہے اس سے متعلق کوئی بات ہو، تو آپ علمی طریقے سے اس کا جواب دیں۔ یہ کہنا کہ وہ شیعہ ہو گئے ہیں یا ان پر شیعت کی چھاپ آ گئی ہے، دلیل کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کا حد سے زیادہ تذکرہ کرنا، اس کو اب شیعت کہتے ہیں۔ شیعت کا شعار کیا ہے؟ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے اندازہ لگایا جاتا ہے کسی بھی جماعت کا۔ میں نے گلے میں اگر سلیب ڈالی ہے تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی آرگومنٹ کے سب کہیں گے کہ عیسائی جا رہا ہے، یہ ان کے شعار میں سے ہے۔ لیکن اہل البیت کا تذکرہ کرنا، اہل البیت سے محبت کرنا اور ایکسٹرا آرڈینری ان کو عزت دینا، اس کا تشیع سے کیا تعلق؟ یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ تو مفتی فضل ہمدرد صاحب کے انداز بیان سے آپ اختلاف کریں، ان کے طریقہ استدلال سے اختلاف کریں۔ میرے بھائی ہیں، مجھے بھی کئی مسائل میں ان سے اختلاف ہے۔ وہ کئی احادیث سے متعلق کچھ ایسی رائے رکھتے ہیں، علم حدیث کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہیں، لیکن میں ان کو اہل السنہ کا ہی ایک محقق مانتا ہوں، طالب علم مانتا ہوں۔ وہ اہل سنت میں سے ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ شیعت کے لیے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ امامت و خلافت، کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین معاذ اللہ غاصب ہیں، ان کی خلافتیں، ان کی حکومتیں غیر شرعی ہیں، یہ غصب شدہ حکومتیں ہیں۔ مولا علی کا اصل حق تھا، وہ منصوص من اللہ امام ہیں، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تشیع کی۔ اور مفتی فضل ہمدرد صاحب نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں کوئی ان کا وکیل بن کر صفائی نہیں دے رہا، جرنل بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ ہم اپنے اذہان میں ایسی باتیں داخل کر رہے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تنقید کو تنقیص بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم دلیل سے بات کریں، علم سے بات کریں، اور یہ سنی شیعہ کی جو لڑائیاں ہیں اس سے گریز کریں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرے کہ وہ سنی مذہب سے نکل گیا ہے۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، سنی مذہب کے مقدمات کیا ہیں؟ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ فلاں شخص سنی ہے اور فلاں شخص سنی نہیں ہے؟ بیان کر دیں۔ جیسے عقیدہ امامت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو عقیدہ امامت کو تشیع کی طرح نہیں مانتا وہ غیر شیعہ ہے، تو اٹ مینس کہ وہ سنی ہے۔ اگر آپ مزید اس کو کیٹیگرائز کرتے چلے جائیں گے تو دیوبند کے بارے میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اہل الحدیث کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، شوافع کے بارے میں، حنابلہ کے بارے میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ضروریات اہل سنت متعین کر دیں کہ وہ کیا ہیں، پھر میری سنیت یا اور کسی کی سنیت اور مفتی فضل ہمدرد صاحب کی سنیت بھی زیر بحث آ جائے گی۔ اختلاف کریں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، مجھے خود ان سے اختلاف ہے۔ بعض احادیث کو
بیان کرنے میں، اس کا فہم بیان کرنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اور بعض احادیث کا تو وہ انکار کر بیٹھے جذبہ محبت میں، تو مجھے ان سے اختلاف ہے۔ لیکن یہ کہنا کیٹیگوریکل کہ وہ شیعہ ہو گئے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک وہ عقیدہ امامت و خلافت پر واضح ترین الفاظ میں اپنا بیان نہیں ریکارڈ کروا لیتے، اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا وہ اہل سنت میں سے ہیں، اور ہمیں بھی ان کو ایک سنی عالم کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اختلاف آپ شوق سے کریں، اور اس طرح کسی کو نکال دینا، کسی کو داخل کر دینا، پہلے ہی امت اتحاد کے نام پر فتنہ فساد کا شکار ہے، فرقہ واریت کا شکار ہے، تو ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ السلام علیکم۔